ایک قتل عام کے ذریعے قائم ہوئی، جس طرح مطلب آسٹریلیا ہے یا نیوزی لینڈ ہے یا ساؤتھ افریقہ تھا، کینیا، دوسرے ممالک یعنی زمبابوے. لیکن یہ کہ یہ جو کامیاب نوآبادیاتیں ہیں وہ امریکہ، دونوں نوآبادیاتی ریاستیں ہیں، وہ دوسروں کی زمین پر قائم ہوئی ہیں. اور اس میں دیکھیں نا، اس میں بھی بڑا اشتراک ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ مطلب یہ کہ یہودی کہتے ہیں یہ اسرائیل جو ہے ہمیں خدا نے دیا ہے، یہ ہماری بائبل میں ہے. تو یہ صرف اسرائیل والے نہیں کہتے، مطلب یہ کہ امریکی بھی کہتے ہیں کہ امریکہ ہمیں خدا نے دیا. مثلا جان لاک جو سب سے بڑا سیاسی فلسفی ہے لبرلزم کا اور بانی ہے، اس نے مطلب یہ کہ 15 کروڑ سرخ ہندوؤں کی جو قتل عام ہے اس کا جواب اسی لیے پیش کیا. اس نے کہا کہ خدا جو ہے حکومت، خدا ہمیں اس لیے بھیجتا ہے دنیا میں. خدا کا مقصد یہ ہے کہ اس کی زمین کو سنوارا جائے، اور اگر ایک قوم اس زمین کو نہیں سنوارے گی تو دوسری قوم کو خدا حق دیتا ہے کہ وہ زمین جو ہے اس سے لے لے. اور اس قسم کی بات مولانا مودودی بھی کہتے ہیں، لیکن یہ کہ مولانا مودودی تشریح اخلاقی ہے، جان لاک کی تشریح جو ہے مادی ہے، اور سنوارنے سے اس کے مراد ہے لیبر. تو وہ کہتا تھا کہ ریڈ انڈین جو ہے یہ سست کاہل لوگ ہیں، انہوں نے آج تک کوئی اناج گندم کچھ نہیں ہوگا، اتنی بڑی زمین ان کے پاس ہے، تو ان کو زمین سے نکال کے ہمیں لے لینی چاہیے وہ زمین، اور اگر اس میں وہ صدراء بنے تو ان کو قتل کرنا جائز ہے. تو اسی بنیاد پہ تو امریکہ والے بھی یہ کہتے ہیں کہ امریکہ ان کو خدا نے دیا ہے. یعنی صرف جان لاک نہیں، رچرڈ راٹی مثلا یہ کہ جو خدا کو مانتا نہیں ہے لیکن یہ پھر بھی کہتا ہے کہ ہم خدا کی سب سے طویل نظم ہے، ہم نے اپنے آپ کو جو ہے خدا بنایا ہے، ہم خدا کی ایک طویل نظم ہے امریکی. جیسا کہ وہ والٹ وٹمن جو شاعر تھا، امریکی شاعر، وہ اس کی نظم ہے یہ. تو مطلب یہ کہ دونوں نوآبادیاں ہیں، امریکہ بھی اور اسرائیل بھی. باہر سے لوگ، یورپی لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ زمین جو یا تو لوگ رہتے نہیں ہیں، جیسے اسرائیلیوں نے کہا یہ زمین میں کوئی تھا ہی نہیں، جیسے آسٹریلین والوں نے کہا تھا کہ ہم جب یہاں آئے تو کوئی تھا نہیں. تو اسی طرح یہ کہتے ہیں، دونوں کہتے ہیں کہ ہمیں خدا نے یہ دی ہے زمین، تو ہمیں حق ہے کہ جو ہمیں اس زمین کو کمالک بننے سے روکے اس کو قتل کر. تو دونوں نوآبادیاتی ریاستیں ہیں. اگر آج